کیسے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بچے کو ADHD ہے، اس کو یہ بیماری ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو، اپنے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی یہ بیماری، اس کے علامات کیا ہوتی ہے اور کیسے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ADHD جو ہے یہ وہ ڈیزیز ہے جس کی تشخیص آپ گھر پہ نہیں کر سکتے، آپ خود سے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی CT اسکین ہے، کوئی بلڈ ٹیسٹ ہے، اس کے لیے ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے پراپر آپ کو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جیسے کہ بینگ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ، یا سیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں، جو چائلڈ سیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس اسیسمنٹ ٹول موجود ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلی ADHD کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ DSM-5 جو ایک مینول ہوتا ہے جس میں پراپر کرائٹیریا دیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ویسے ہی تھوڑے سے ہائپر ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی تھوڑے سے امپلسو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو ان کی چند سمٹمس کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی ڈائگنوسس نہیں دے سکتے۔ ADHD کا آپ کو پتہ ہے کہ فائز صاحب اس کا ڈائگنوسس تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کا مشکل ہوتا ہے، آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے۔ تو وہاں جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ پراپر اسیسمنٹ کرتے ہیں، پراپر ٹولز اپلائی کیے جاتے ہیں، اور ان کا کلینکل انٹرویو ہوتا ہے، جس کے بعد، اور سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ ان کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کے کیئر گیور جیسے مدر ہیں جو بہت قریب ہیں، جو ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں، ان سے پراپر ہسٹری لی جاتی ہے۔ اس کے بعد فائنل کیا جاتا ہے کہ ان کو ADHD ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، یا بچہ ضرورت سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، یا ضرورت سے زیادہ وہ جو ہے اس کا IQ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس میں یہ سمٹمز آ جاتے ہیں کہ وہ اریٹیبل سا ہوتا ہے، بے چین سا ہوتا ہے، تو وہ پراپر ڈائگنوسس ہوتا ہے۔ تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ کہ ان کے اوپر 3 یا 4 طرح کی اسیسمنٹ کرنی ہے۔ جیسے IQ چیک کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن جو ہسٹری ہے وہ آپ نے لینی ہے، تیسری چیز ہے کہ ان کا آپ نے ADHD سے ریلیٹڈ کویشچنس جو ہیں وہ کرنے ہیں، لرننگ ڈسیبلٹی کو ڈائگنوز کرنا ہے، دین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ پراپر جو ہے وہ ڈائگنوسس ADHD کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو اس کے سمٹمز کی ہم بات کریں تو سمٹمز جو ہیں اس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی کو جو ہے وہ جسٹ جو ہے اٹینشن ڈیفنٹ، جس کو ہم ان اٹینٹیونیس کہتے ہیں، کہ صرف ان کا فوکس نہیں ہوتا، وہ ایک جگہ پہ، جیسے اٹینشن اسپین ہے، اٹینشن سے آپ کو آپ کیا کریں گے کہ جیسے ایک بچہ ہے تو وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے کسی ایک ٹاسک پہ توجہ مرکوز کر سکتا ہے۔ یہ چند سیکنڈس کی بات ہوتی ہے، منٹس کی بات ہوتی ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ 3 سے 4-5 منٹ تک بیٹھ کے کوئی کام کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے وہ بڑے کیئرلیس ہوتے ہیں۔ ان کی ٹیچرز اکثر بتائیں گی کہ بھئی یہ جو بچے ہیں نا، جو ان اٹینٹیو ہوتے ہیں، یہ کیئرلیس مسٹیکس کرتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہیں جو کہ ہو نہیں سکتی تھی، لیکن کیونکہ وہ کیئرلیس ہیں، ان کا فوکس نہیں ہے، تو اس چیز پہ جو ہے ان کی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ان اٹینٹیونیس میں، وہ ان کی میموری کا پرابلم ہوتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی کیونکہ فوکس نہیں ہوتا، اور ہر ٹائم ان کے مائنڈ میں اور ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، فوکس نہیں رہتا۔ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ اٹینٹیو ہوتے ہیں، بات ٹیچر کی غور سے نہیں سن رہے، اس وقت بھی وہ کہیں اور ہے، جس کی وجہ سے ان کو انفارمیشن یاد نہیں رہتے، وہ پروسیسنگ کا پرابلم ان کو ہوتا ہے، وہ چیزوں کو پروسیس نہیں کر سکتے، اپنے مائنڈ میں نہیں رکھ سکتے۔ کچھ لوگوں کو صرف ان اٹینٹیونیس کا سمٹم ہوتا ہے، جو ایک ٹائپ ہے ADHD کی۔ دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیویٹی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہم بچوں کی بات کریں تو اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ایک بچہ ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو آرگنائزڈ نظر نہیں آئے گی، بکس ہیں وہ پھینک دیں گے، ادھر ادھر کی چیزیں، اور پورا جو ہے وہ بگاڑ دیں گے، اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھنا نہیں ہوتا، موومنٹ ہوتی ہیں ان کی، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے، اوور ٹاکیٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اڈلٹس کی بات کریں، اڈلٹ ADHD کی، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹانگ ہلا رہے ہیں بات کرتے ہوئے، وہ انٹرپٹ کر دیتے ہیں، دوسروں کی پوری بات بھی نہیں سنتے، کویسچن بھی نہیں سنتے، وہ بیچ میں بول پڑتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کہیں بیٹھے ہیں، خاموشی سے ایک بات ہو رہی ہے لیکن وہ یوں ٹک 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 ان کی ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو چین نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی موومنٹ ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب انٹرپٹ کرتے ہیں کوئی ایسی بات۔ اگر ان کو کوئی ایسا ٹاسک دے دیا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے 1 گھنٹے کے لیے، فار ایگزامپل آپ نے کوئی میٹنگ ہے اس میں بیٹھنا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھیں گے، ان کو چلنا ہے، ان کو وہاں سے جانا ہے، تو یہ ہائپر ایکٹیویٹی امپلسیویٹی ہوتی ہے۔ سم ٹائم ایسی بات بول دیتے ہیں جو کہ اس وقت بولنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک جو تھرڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں سمٹمز اس میں پائے جاتے ہیں بچوں میں، وہ ان اٹینٹیو بھی ہوتا ہے، وہ فوکس بھی نہیں کر پاتا، اور وہ ہائپر ایکٹیو بھی ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے اس کی جو
کام ہے، جیسے ورک کی ہم بات کریں، اسکولنگ کی بات کریں، یا اس کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں ڈس فنکشننگ ہوتی ہے. تو کوئی بھی جو ADHD ڈس آرڈر ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو ڈیلی روٹین ہے، جو اس کے معاملات ہیں وہ پراپر ہیں یا نہیں ہے. اگر تو اس میں ڈس فنکشننگ ہے تو ظاہر ہے ان کو علاج کی بہت جو ہے وہ اشد ضرورت ہے، اور علاج کے بغیر اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہوتا، اور علاج کے بغیر جو ہے نا ایک آپ نارمل فنکشن کی طرف نہیں آ سکتے.